ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، آپ حاضر ہیں سلسلہ آداب زندگی میں۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے سنتے ہیں ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک جس سے ثابت ہوتی ہے درود شریف کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ بروز قیامت نہ صرف زیارت بلکہ دیدار، ملاقات اور مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کی بھی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ بس 50 مرتبہ ہی تو درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد ہم 10 مرتبہ بھی درود پاک پڑھیں تو پورے دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلہ ہے آداب زندگی، یعنی زندگی گزارنے کے اچھے طریقے، زندگی گزارنے کے اچھے راستے۔ اور آج اس سلسلے میں ہم بات کریں گے مسجد کے آداب کے بارے میں۔ جی ہاں، آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے مسجد کے آداب۔ آئیے پہلے کچھ فضیلتیں مسجد کے تعلق سے سنتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ مسجد زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں۔ یہ مسجدیں آسمان والوں کے لیے ایسے ہیں اور اس طرح روشن ہیں کہ جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان کے ستارے کتنے چمکتے دمکتے ہمیں نظر آتے ہیں، خوبصورت بھی لگتے ہیں، اور بڑا دلکش نظارہ ہوتا ہے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ اور ایک جو ہے نا وہ جم غفیر ہوتا ہے، ہزاروں سینکڑوں اور لاتعداد جب ستاروں کی طرف ہم دیکھتے ہیں کتنی روشن ہوتے ہیں۔ آسمان والے جب زمین پر دیکھتے ہیں تو مسجدیں بھی ان کو اسی طرح روشن نظر آتی ہیں۔ تو یہ مسجدیں عام جگہ نہیں ہے، روئے زمین کی سب سے افضل جگہ مسجد ہوتی ہے، اور سب سے بری جگہ کہا گیا ہے بازار کو، کیونکہ وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اور مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، مسجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجد تعمیر کرنے اور انہیں پاک اور صاف رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جی ہاں، مسجدیں تعمیر کرنا، مسجدیں بنانا، اس میں معاونت کرنا، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جو مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے، جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو پوری مسجد بنائے اسی کو یہ فضیلت ملتی ہے، پوری نہیں بنا سکتے تو جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق ہی ہم تعاون کر دیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے تیتر کے گھونسلے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا یعنی مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں تعاون کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا رزق دیا ہوا ہے، یہ رزق ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ دولت یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ دیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے بھی ہیں تو یہ ہمارا اپنا مال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں جس قدر ہم خرچ کر سکتے ہیں خرچ کرنا چاہیے، مسجدیں بنائیں،
اپنے والدین کی اصال ثواب کی نیت سے مسجدیں بنائیں۔ والدہ میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کو اصال ثواب کرنے کے لیے آپ مسجدیں بنائیں۔ انشاءاللہ جب تک مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، ذکر و اذکار ہوتے رہیں گے، تلاوت قرآن پاک ہوتی رہے گی، ہمیں انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور یہ ثواب جاریہ ہے۔ جی ہاں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ انسان جو دنیا میں بعض نیکیاں ایسے کر کے جاتا ہے جس کو ثواب جاریہ کہتے ہیں، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، ان ثواب جاریہ نیکیوں میں سے ایک نیکی مسجد بنانا بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام مسجد میں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا اہتمام فرماتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے، دل خوش کرنے والی حدیث پاک ہے۔ جو صبح کو شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اللہ پاک جنت میں اس کی مہمانی کا اہتمام فرماتا ہے۔ اے کاش ہم بھی مسجد سے محبت کرنے والے بنے۔ آگے بہت ساری روایتیں آپ سنیں گے اور سن کر آپ کا دل مچل اٹھے گا اور آپ کو مسجدوں سے محبت ہو جائے گی۔ ایک قدم کے بدلے نیکی ہے اس شخص کے لیے جو مسجد کو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری پیاری حدیثیں سننے کو مل رہی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس کا گھر مسجد سے جتنا زیادہ دور ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ جب دور ہوگا اس کے قدم بڑھ جائیں گے، ہر قدم پر نیکی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہا ہے، اور ہر قدم پر ایک ایک درجہ بلند ہو رہا ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر دور ہے، ہم گھر پر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن کا گھر مسجدوں سے بہت دور ہوا کرتا تھا، لیکن وہ دور سے ہی پیدل چل کر آیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ہے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے اور آنے میں بہت وقت لگتا ہے اور مشقت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے، تمہارا ایک گناہ معاف کیا جائے، تمہارا ایک درجہ بلند کیا جائے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں ہی نماز پڑھنے آیا کروں گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز ہم مسجد میں ادا کریں اور مسجد کی پہلی صف میں با جماعت ادا کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کے لیے اچھا وضو کرے اور فرض نماز پڑھنے کے لیے چلے، پھر لوگوں کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرے یا مسجد میں اکیلے نماز پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کیسی پیاری حدیث پاک ہے۔ ویسے کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ گھر سے ہی وضو کر نکلے، کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ مسجد میں وضو کر کے نماز پڑھنے اور گھر سے وضو کر کے مسجد جانے کی فضیلت میں بہت فرق ہے۔ تو گھر سے وضو کر جانے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، تو یہ فری میں ثواب ملتا ہے، بس تھوڑی سی توجہ کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ کس کو نہیں چاہیے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ جس کو مل گیا وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ آپ نے شاید قیامت کے بارے میں سنا ہو کہ قیامت کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ آج 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے نا، قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سورج جو آج ہم سے کروڑوں کلومیٹر دور ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ بروز قیامت 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ آج اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے، بروز قیامت اس کا چہرہ ہماری طرف ہوگا، اور ہمارے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہوگا، پاؤں میں کوئی جوتا نہ ہوگا، اور یہ زمین آج جیسی نہیں ہوگی، یہ زمین قیامت کے دن تانبے کی ہو جائے گی۔ سوچیں کہ ایسی تپش میں، ایسی گرمی میں ننگے پاؤں ہیں، ننگے بدن ہیں، کیسے رہیں گے؟ حدیث پاک میں اس طرح کا بھی مفہوم ملتا ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ران تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اب اس وقت، اس دن بروز قیامت ایسے ناگفتگی حالات میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص۔ جن کو اللہ پاک کے عرش کا سایہ ملے گا
ان خوش نصیبوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ تو مسجد میں دل لگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں کہ ہمارا مسجد میں دل لگتا ہے۔ ہماری تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں سب سے آخر میں جاتے ہیں اور سب سے پہلے واپس آنے کی کوشش ہوتی ہے۔ مسجد میں دل لگنا یہ نیکوکاروں کی صفت ہے، متقین کی صفت ہے، یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کی علامت ہے۔ بروز قیامت ان لوگوں کو بہت اجر و ثواب دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو تم کثرت سے مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ جو کثرت سے مسجد آتا جاتا ہے، با جماعت نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بار بار مسجد حاضر ہوا کریں۔ مسجدوں کو بروز قیامت اٹھا لیا جائے گا، جی ہاں، باقی زمین تہس نہس ہو جائے گی، یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، تباہ ہو جائے گی یہ دنیا، لیکن مسجدیں یہ بروز قیامت آسمانوں پر اٹھا لی جائیں گی، اور جو مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے وہ بھی محروم نہیں رہیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کے ساتھ ان آباد کرنے والوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ہم ایک کاش مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ مسجدیں آباد کیسے ہوتی ہیں؟ مسجد میں ذکر کیا جائے، مسجد میں تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کیے جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، وہاں پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا جائے، علم دین کی تکرار کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جلدی سے مسجد گئے اور فوراً ہی واپس آ گئے، دل نہ لگے مسجد میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے بعد کچھ دیر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ قرآن پاک دیکھنا عبادت، چھونا عبادت، اس کو پڑھنا عبادت ہے۔ تو جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک وہ شخص جو مسجد میں داخل ہوا اور اپنی جائے نماز یعنی جہاں اس نے نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا مسلسل کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ معصوم فرشتے جو گناہ نہیں کرتے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ دعا کر رہے ہیں، بخشش کی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، یعنی مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسا پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے۔ مچھلی پانی میں کیسے ہوتی ہے؟ اس کو قرار ملتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، سکون سے رہتی ہے پانی کے اندر، اور اگر پانی سے مسجد کو نکال دیا جائے تو تڑپتی ہے نا۔ یہی حال مومن کا ہوتا ہے کہ مسجد میں اس کا دل لگا رہتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کو قرار ملتا ہے۔ اور منافق کا حال مسجد میں کیسا ہے کہ جیسا پرندہ ہوتا ہے نا پنجرے کے اندر، یہی حال منافق کا مسجد میں ہوتا ہے۔ پرندے کا حال پنجرے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی ہر وقت نگاہ پنجرے کے دروازے کی طرف لگی رہتی ہے کہ کب دروازہ کھولے اور کب میں اڑ کر چلا جاؤں۔ اسی طرح منافق کی بھی حالت ہوتی ہے، کب مسجد سے نکلنے کا موقع ملے اور میں مسجد سے نکل جاؤں۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے اس کو مسجدوں سے محبت ملتی ہے، مسجدوں میں اس کا دل لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں سے محبت عطا فرمائے۔ اب مسجد میں داخل ہونے کی کچھ آداب ہیں، مسجد کے آداب، اس کی سنتیں اور اس کی کچھ طریقے ہیں، خاص مخصوص طریقے ہیں جو ہمیں سیکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں کس طرح داخل ہوا کرتے تھے، احادیث طیبہ سے مسجد میں داخل ہونے کا کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اللہ پاک نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ایک آیت کریمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ابن آدم ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ہمیں ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت نماز کے لیے کہتے ہیں اچھے سے وضو کرنے کو، صاف ستھرے عمدہ قیمتی لباس پہننے کو، عمدہ خوشبو لگانے کو، اس انداز سے مسجد جائیں۔ لیکن ہمارا یہ انداز نہیں ہوتا، ہم پارٹی میں جاتے ہیں، ہم میٹنگز میں جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑے تیار ہو کر جاتے ہیں، سوٹ بوٹ کے ساتھ جاتے ہیں، پرفیومز لگاتے ہیں، اسپرے لگاتے ہیں، ڈیوز لگاتے ہیں،
لیکن جب اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں وہی پرانے لباس کے اندر، جو رات کو کپڑا پہن کر سوئے تھے اسی حالت میں ہم مسجد آ جاتے ہیں۔ عجیب و غریب لباس ہوتا ہے، بعض لوگوں کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور وہ لباس ہوتا ہے کہ جس لباس کو پہن کر وہ شادی میں نہیں جا سکتے، کسی دوست سے ملنے نہیں جا سکتے، پارٹی میں نہیں جا سکتے، میٹنگ میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر میں حاضر ہوں تو پوری تیاری کے ساتھ ہوں، ایک آش اچھی خوشبو ملنا نصیب ہو جائے۔ جب ہم خوشبو لگا کر مسجد میں جائیں گے تو انشاءاللہ فرشتوں کو بھی فرحت پہنچے گی، وہ بھی خوش ہوں گے، اور جس مسلمان کے قریب سے گزریں گے، جس کے قریب میں نماز پڑھیں گے، اس کا بھی دل خوش ہوگا۔ اور یہ مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آپ نے پچھلے سلسلے میں بھی سنا تھا کہ فرائض کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی عمل پسند ہے وہ ہے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دینا۔ تو جب بھی مسجد میں جائیں عمدہ لباس پہن کر جائیں۔ اچھا، بعض بھائیوں کو دیکھا گیا کہ وہ اس طرح کی پینٹ پہن کر آتے ہیں، سجدے میں جاتے تو ان کی پینٹ پیچھے کو سرک جاتی ہے، سطر کھلنے کا اندیشہ رہتا ہے، نماز ٹوٹنے کا، نماز فاسد ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے جائیں ایسا لباس پہن کر آئیں جو ڈھیلا ڈھالا ہو، جس میں آپ اچھے انداز سے سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ میں شادی میں تو جاتا ہوں بڑا بن ٹھن کر، لیکن مسجد میں کبھی جو ہے نا وہ بن ٹھن کر نہیں جاتا، یہ نیت کر کے نہیں جاتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اس بادشاہ کی بارگاہ میں جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو تمام ارباب اقتدار کا رب ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، قدرت والے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو یہ تیاری کرنا چاہیے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے آداب سے، ان کے معمولات سے ہمیں ملتا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، واقعات ملیں گے آپ کو کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، صحابہ کرام علیہ رضوان عمدہ لباس پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اچھے لباس کے ساتھ، اچھی خوشبو کے ساتھ ہم مسجد میں جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ حدیث پاک سنتے ہیں، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو دوڑتے ہوئے مسجد نہ آؤ بلکہ پروقار انداز سے چلو۔ جی ہاں، یہ ہماری ایک بہت بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اب بالخصوص یہاں پر وہ لوگ غور فرمائیں کہ جو مسجد میں وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے، امام صاحب جب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو وہ رکعت پانے کے لیے، رکوع میں شامل ہونے کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں، اور جب دوڑ لگاتے ہیں تو دھم دھم کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ آواز پیدا کرنا جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، مسجد میں آواز بلند کرنا یہ مسجد کے تقدس کو پامال کرنا ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ تو مسجد میں بڑی ہی جو نا نرم چال چلنا چاہیے، بڑے آہستہ انداز سے چلنا چاہیے۔ نیت فرما لیجئے آج سے پہلے اس طرح کا کوئی فعل کیا ہو جو آداب مسجد کے خلاف ہے، جو ناجائز ہے، توبہ کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیجئے، اور آئندہ نیت کریں کہ مسجد کے آداب کا لحاظ رکھیں گے۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو داخل ہونے کے لیے پہلے سیدھا قدم آپ داخل کیجئے۔ کہاں داخل ہو رہے ہیں آپ؟ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد الٹا قدم داخل کیجئے۔ اچھا، سائنس بھی کہتی ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے نا تو اس کا دایاں قدم جس طرف ہوتا ہے، اس کی روح قبض ہونے کے بعد وہ اسی جانب گرتا ہے۔ اب جب مسجد میں ہم داخل ہوں گے اور سیدھا قدم ہمارا مسجد میں ہوگا، اور اس وقت موت آنی ہوئی تو پھر ہم کہاں گریں گے؟ مسجد میں گریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اپنی زندگی کے آخری لمحات ہم مسجد میں ہوں گے۔ اور اسی طرح جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب ہم سنتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ پہلے بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے الٹا قدم بڑھائیں، اور اس وقت ہمارا جو سیدھا قدم ہوگا وہ بیت الخلاء کے یعنی ٹوائلٹ کے باہر ہوگا، اور اس وقت موت آنی ہوئی تو چونکہ ٹوائلٹ سے باہر ہمارا سیدھا قدم ہے تو کہاں گریں گے؟ ٹوائلٹ کے باہر گریں گے۔ تو اس کی سائنٹیفک بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، احادیث میں، قرآن پاک میں، اللہ کے فرمان میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمیں بس یہی کافی ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، بس اس پر عمل کرنا ہے۔ تو آداب مسجد میں سے یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا قدم داخل کریں، پھر اس کے بعد الٹا قدم داخل کریں۔ اب داخل ہونے کے بعد کیا کریں؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیجئے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آپ اس کا ترجمہ سنیں گے تو جھوم جائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ دعا پہلے بھی سنی ہوگی لیکن شاید اس کے ترجمے پر آپ نے غور نہیں کیا ہوگا۔ مسجد رحمت برسنے کی جگہ ہے، مسجد برکتیں حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ مسجد میں داخل ہو گئے، اب دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کیا پیارا ترجمہ ہے، اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ،
تو کتنی پیاری دعا ہے، یاد کر لیجئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اور اس دعا کو آپ ہر مرتبہ پڑھیں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں اس دعا کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل رحمتوں برکتوں کے آپ حقدار ہوں گے۔ اور ہو سکے تو داخل ہونے کے بعد دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اب دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہے۔ نویت سنت الاعتکاف، یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، مبلغین بیانات میں بھی، درس میں بھی، دیگر مواقع پر بھی نیتیں کروا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ الفاظ جو ہم زبان سے کہتے ہیں یہ نیت نہیں ہوتی، یہ نیت کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم نیت کو حاضر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں، میں سنت اعتکاف سے ہوں، یا میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ کی جو بھی زبان ہے آپ اس زبان سے نیت حاضر کر سکتے ہیں، دل میں ہی نیت کر لیجئے، لیکن دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا افضل اور مستحب، یعنی اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اب آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، اس سے آپ کو دو فائدے ملیں گے۔ جی ہاں، اعتکاف سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی، اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ آپ مسجد میں خالی بیٹھے ہیں نا، جی ہاں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے، آپ ذکر و اذکار نہیں کر رہے، خالی بیٹھے ہیں، لیکن آپ معتکف ہیں، آپ کو برابر نیکیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے نام اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ غیر معتکف کو، یعنی جو اعتکاف سے نہیں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن آپ نے نیت کر لی ہے تو آپ کے لیے کھانا بھی جائز ہو گیا، پینا بھی جائز ہو گیا، اور سونا بھی حلال ہو گیا۔ تو اب اس چیز کی ہمیں جو ہے نا اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں، کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ ماڈرن زمانہ ہے، مسجدوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ کافی ساری سہولتیں ہو چکی ہیں۔ کئی ایسے ممالک آپ کو ملیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریب میں جو مسجد ہے وہاں پر بھی فریز وغیرہ رکھا ہوا ہو، تو وہاں جب پانی موجود ہوتا ہے، فریزر نہیں بھی ہے، یا مسجد میں پانی پینے کا اہتمام ہوتا ہے تو اس وقت پانی پی لیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ اعتکاف سے نہیں اور آپ نے پانی پی لیا تو یہ آپ نے ایک گناہ کا کام کیا، توبہ بھی کرنی پڑے گی آپ کو۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کا موقع آتا ہے، مسجدوں میں سحری ہوتی ہے، افطار ہوتی ہے، تو اعتکاف سے جو نہیں ہوگا اس کے لیے سحری کرنا، افطار کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو یہ چیزیں جائز ہو جائے گی، یہاں تک کہ مسجد حرام شریف میں بھی کوئی جائے، کیونکہ وہاں آب زمزم پیتے ہیں نا، اللہ پاک ہم سب کو بھی مسجد حرام شریف، مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلوۃ والسلام کی بار بار با ادب حاضر نصیب فرمائے۔ وہاں پر آب زمزم کے کولر لگے ہوتے ہیں، واٹر کولر بھی رکھے ہوتے ہیں، تو عشاقان رسول آب زمزم پیٹ بھر کر پیتے ہیں۔ لیکن بہتوں کو یہ مسئلہ یاد نہیں ہوتا کہ مسجد میں کھانا پینا بغیر اعتکاف کی نیت سے جائز نہیں ہے، تو وہاں پر خوب آب زمزم پی رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مسجد حرام شریف بلکہ پورے حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں، ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، لیکن جہاں یہ فضیلت ہے وہیں وعید بھی ہے کہ ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے۔ اگر یہ گناہ اگر ہم حرم شریف میں کریں گے تو یہ لاکھ گناہ کے برابر ہوگا، اور ہم نیکیاں کرنے کے عادی کم ہیں اور گناہ کرنے کے عادی زیادہ ہیں۔ تو کسی بھی مسجد میں رہیں ان شرعی مسائل کا آپ لحاظ ضرور رکھیں۔ جب مسجد میں داخل ہوں، نماز پڑھنے کے لیے جائیں آپ، تو کوشش کریں کہ اگلی صفوں میں نماز پڑھیں، بالخصوص پہلی صف میں آپ نماز پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو ان کے پاس قرعہ اندازی کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے، اور وہ اس کے لیے قرعہ اندازی کر بیٹھیں، قرعہ اندازی کر بیٹھیں۔ یہ پہلی صف کا ثواب ہے، یہ اذان دینے کا ثواب ہے۔ آج تو ہم اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے دن رات کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا بھی نہیں موقع ملتا، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں نصیب ہوتی، تو ہم اذان کیا دیں گے؟ اذان دینے کی بھی بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ناظرین، ہم مسجد جا ہی رہے ہیں تو تھوڑا پہلے چلے جائیں، اگلی صفوں میں، بالخصوص پہلے صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر لیں تو زیادہ اجر و ثواب مل جائے گا نا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم 5 منٹ پہلے اس کے پاس چلے جائیں تو ہمیں زیادہ نفع ملے گا، تو شاید 1 گھنٹہ پہلے چلے جائیں کہ کہیں اور زیادہ نفع مل جائے۔ تو ہمیں مال و دولت سے محبت ہے، نیکیوں سے محبت نہیں ہے،
تو کوشش کیا کریں کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں اور پچھلی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اگلی صفیں پر ہوں تو پھر میں نماز کے لیے آگے بڑھوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ محرومی ہے۔ آپ پہلے آنے کے باوجود بھی پہلی صف سے محروم ہیں۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محروم کر دیا آپ کو؟ آپ کی سعادت مندی ہونی چاہیے کہ آپ پہلی صف میں نماز پڑھیں، کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ انسان تو انسان، فرشتے بھی مسجد میں داخل ہونے کا شوق رکھتے ہیں، وہ بھی مسجد میں آتے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے مسجدوں میں آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، نیز مسجدوں میں قائم ہونے والی مجلسوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں لوگ جمع ہو جائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کا باہمی مذاکرہ کریں تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں فرماتا ہے۔ کیسا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو مسجد میں، مجلس میں، نیک محافل میں شرکت کرے، کہ مسجد میں نیک مجلسوں میں جو بیٹھتا ہے، فرشتے ان کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک کاش ہمیں بھی یہ فضیلت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر فخر کرتا ہے، ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے۔ مسجد کے آداب ہم سن رہے ہیں۔ مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کی جائیں، دنیاوی گفتگو نہ کی جائے۔ ہماری یہ عادت ہے، بعض لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ وہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم کسی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے قریب میں ہمارا جاننے والا جب کوئی بیٹھا ہوتا ہے، ہم اس سے دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، حال احوال شروع کر دیتے ہیں، اس کے کپڑے کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کاروباری ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دنیاوی باتیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، روایتوں میں اس کی بڑی وعید آئی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں نقل کی ہے یہ روایت کہ ایک مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرنے کے لیے گئی۔ کس کی شکایت کرنے کے لیے؟ کہ جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ اب جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگی، راستے میں اس کو فرشتے ملے۔ فرشتوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ مسجد نے کہا کہ ان کی شکایت کرنے کے جو مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اللہ سے شکایت کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے ان لوگوں کو کہ جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا اب بھی مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نہیں چھوڑیں گے؟ کیا اب بھی مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں رکھیں گے؟ باز آ جائیے، مسجد میں فقط اللہ کی عبادت کی جائے، تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں جیسے وضو کے لیے جاتے ہیں نا، مسجد میں وضو خانے بنے ہوتے ہیں، وضو کیا اور وضو کے قطرے مسجد کے فرش پر ٹپکانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو وضو کے قطرے مسجد کے فرش پر نہیں گرنے چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں، ایسے عجیب و غریب مینٹلٹی والے لوگوں کو لے آتے ہیں جو پاگل قسم کے ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجدوں کو بچانے کا حکم دیا کہ بچوں سے بچایا جائے، بچوں کو مسجدوں سے دور رکھا جائے۔ جو چھوٹے بچے ہیں، یعنی جن کو نجاست کا پتہ ہی نہیں ہے، کب پیشاب پخانہ کرتے ہیں کچھ پتہ